کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں کم و بیش 50,20,000 کے قریب معاشی یونٹس موجود ہیں، جن میں سے 99% یونٹ اسمال اینڈ میڈیم یعنی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں پر مشتمل ہیں۔ عوام کی معاشی اور سماجی خوشحالی اور ملک کی مجموعی معاشی ترقی میں ان کا کردار بے حد اہم ہے۔ یہ کاروبار نہ صرف روزگار کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہیں بلکہ جی ڈی پی کا 40% حصہ اور برآمدات کا بھی 25% حصہ ان کاروباروں سے آتا ہے۔ چھوٹی اور بڑی معاشی سرگرمیوں میں خصوصی اہمیت کے حامل ہونے کے باوجود ماضی میں ان کاروباروں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی سطح پر قابل ذکر کوششیں نظر نہیں آئیں۔ موجودہ حکومت مذکورہ کاروباروں کو ہر قسم کی مراعات فراہم کر کے ان کو خود مختاری دینے کے لیے کوشاں ہے۔ پالیسی کا مرکزی مقصد چھوٹے اور درمیانے کاروبار کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اس پالیسی کے تحت ایس ایم ایز کو قیام سے لے کر مصنوعات اور خدمات کی فروخت تک ہر قدم پر بہت سی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہم نے ایک زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ کی پالیسی لے کے آئے ہیں اور ایس ایم ای کو 3 درجوں میں کیا ہے، لو رسک، میڈیم رسک اور ہائی رسک۔ تو اب جس نے کاروبار شروع کرنا ہے، نیا لگانا ہے یا اپنا ایگزسٹنگ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو یہ این او سیز کے دفتروں کے چکروں سے آزادی مل گئی۔ آسان فائنانس اسکیم، اس میں وفاقی حکومت اور کمرشل بینک بغیر ضمانت 1 کروڑ تک کا قرضہ دیں گے 30,000 نئی کاروباروں کو، جن کا اگر نقصان ہوتا ہے تو 40% سے 60% تک حکومت اور کمرشل بینکس برداشت کریں گے۔ کاروبار کے آغاز کی حوصلہ افزائی کے لیے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے صنعتی زونوں میں 4200 ایکڑ زمین کی خصوصی الاٹمنٹ کر دی گئی ہے، جو مسابقتی بنیادوں پر تقسیم کی جائے گی۔ آغاز کی لاگت کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں لینڈ لیز ماڈل پر اراضی کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ایس ایم ای پالیسی کے تحت چھوٹے اور درمیانے پیداواری کاروباروں کو ٹیکسوں کی مد میں 57% سے 83% تک خصوصی چھوٹ دی گئی ہے، تاکہ نہ صرف پیداواری لاگت کم ہو بلکہ پروفٹ مارجن بھی بڑھ سکے۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے خواتین انٹرپرینورز کو ٹیکس میں 25% چھوٹ دی گئی ہے۔ مزید برآں ایس ایم ایز کے لیے خام مال کی درآمد اور تیار شدہ مصنوعات کی برآمد میں بھی حکومتی سطح پر مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ غیر رسمی کاروباروں پر لیبر لاز لاگو نہیں ہوتے، جس کے باعث ان کا سماجی تحفظ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نیشنل ایس ایم ای پالیسی کے تحت ان کے معاشی دھارے میں شمولیت آسان بنانے کے لیے نہ صرف ان پر ٹیکس کی شرح کم کر دی گئی ہے بلکہ شفاف ای انسپیکشن کا نظام بھی متعارف کروایا ہے، جس سے انسپیکشن افسران کے ثوابدیدی اختیارات کم ہو سکیں گے اور صنعت کاروں کی ہراسگی کے امکانات نہیں رہیں گے۔ نیز تمام مطلوبہ تصدیقی سرٹیفکیٹ معینہ مدت میں ملنے لگے ہیں۔ کاروبار میں توسیع بھی اب چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے مشکل نہیں رہی، کیونکہ ماضی کے برعکس ایس ایم ای پالیسی کے تحت چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کے لیے آسان فائنانس اسکیم متعارف کروائی گئی ہے، جس کے ذریعے ایس ایم ایز کو 1 کروڑ روپے تک کا بلا معاوضہ قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایس ایم ایز کی منڈیوں اور صارفین تک رسائی آسان بنانے کے لیے بھی ای کامرس، آن لائن بزنس اور مقامی و بین الاقوامی نمائشوں میں شمولیت کی خصوصی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اس پالیسی میں ایس ایم ایز کی فلاح و بہبود کا مربوط منصوبہ موجود ہے، جس سے موجودہ حکومت کے دور میں چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو تقویت پہنچے گی، جس سے کروڑوں افراد کا روزگار جڑا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ پالیسی نہایت خوش آئند ہے۔ سب سے پہلے تو ان اٹ سیلف پالیسی کا آنا بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ گورنمنٹ نے بڑی کمبرسم ایک ایکٹیویٹی کیا پچھلے 2 سالوں میں، اینڈ ایز بزنس مین ایز لاہور چیمبرز وائس پریزیڈنٹ آئی انڈورس دی پالیسی۔ اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو اینڈ ونڈرفل پالیسی۔ یہ سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حکومت اور ہمارے پرائم منسٹر کا بہت انٹرسٹ ہے ہمارے جتنے ایس ایم ایز ہیں ان میں، اور ان کے لیے حالات امپروو کرنے کے لیے، ایکو سسٹم کو امپروو کرنے کی وہ کافی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ دس از ہائیلی اپریشیٹڈ کہ گورنمنٹ نے اس بار پہلی دفعہ ایس ایم ایز کو جو ہے نا آن سرٹن پلیٹ فارم کے اوپر لیا۔ چھوٹے پیمانے سے جو بھی انڈسٹری چلتی ہے وہ اس ملک کو انشاءاللہ ایک بیک بون اس کی ثابت ہوگی، اور اس کا پھل انشاءاللہ ہمیں اگلے کچھ سالوں میں دیکھنے میں ملے گا۔ چھوٹے کاروباروں کا فروغ نہ صرف بے روزگاری کے خاتمے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا بلکہ ملک و قوم کی معاشی خوشحالی کا بھی ضامن بنے گا۔